السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل خزانہ ایمان کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کوئی اس خط کے اندر شک کوئی نہیں۔ اگر اس کی کتابت میں، اس کے لانے میں، اس کی لکھائی میں، اس کے پڑھنے میں، اس کی حقیقت کو سچا ہونے میں اگر کوئی شک ہوتا تو ساری انسانیت میں سب سے اعلیٰ ہستی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی تلاوت سنا سنا کر اپنا جسم لہولہان نہ کرنا پڑتا۔ تمہارے لاہور شہر میں لوڈ شیڈنگ کا اعلان ہو، ایک دن پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے، ہر کوئی اس اعلان کا تابع دار ہوتا ہے، اس ہدایت پر عمل کرتا ہے۔ جہنم کا اعلان کر دیا گیا، قبر کا اعلان کر دیا گیا، جہنم کے عذابوں کا اعلان کر دیا گیا، موت کے وقت کی سختی کا اعلان کر دیا گیا، اللہ سے دور رہ کر دنیا کے اندر پریشانیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ تو کیسا وفادار ہے، تو کیسا انسان ہے، مسجد کے مؤذن کے اوپر تجھے اعتبار آیا، وابڈا کے ملازم کی بات پہ یقین آ گیا، سات آسمان بنانے والے رب کی ذات پہ تجھے یقین کوئی نہیں آ رہا ہے۔ جب میں مالک کائنات نے اعلان کر دیا یہ دنیا میں نے تیرے لیے بنائی، یہ تیرے لیے کہیں کرامت نہیں ہے بجز اس قطرے کے، بجز اس چیز کے جس چیز کو تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ یہ مائک آپ کے سامنے ساؤنڈ والا بھائی جب لینے کے لیے گیا ہوگا تو اعلیٰ کوالٹی تلاش کی ہوگی، میرے عزیزو ڈبہ کھول کے سب سے پہلے کاپی دی ہوگی کہ یار یہ نہیں وہ دکھا، کہ اگر اپنی پسند لے تو بہار کوئی نہیں، میری پسند لے جا۔ دعائیں دے گا کہ کسی اچھے آدمی نے عقل دی تھی، کیا ہے کم از کم 1 سال تک اسے کھولنا نہیں پڑے گا، تجھے کسی ریپیئرنگ والی دکان پہ آنا نہیں پڑے گا، پنکھے کی گارنٹی دینے والے ہزاروں نظر آئیں گے میرے عزیزو، اس کے معیار بتلانے والے ہزاروں نظر آئیں گے، نقلی چیز کو اصلی بتانے والے ہزاروں نظر آئیں گے، لیکن اس اصلی چیز کی ہوشیاری چلاکی بتانے کے لیے مالک کائنات نے قرآن میں اعلان کر دیا۔ اس دنیا کی زیب و زینت کو، اس چمکتے دمکتے منظر کو دیکھ کر حقیقت نہ سمجھ لینا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جیسے بجلی گئی بڑے سے بڑا فانوس بجھ گیا، جب موت کی بجلی آئے گی یہ بڑے بڑے زندگی کے سارے بلب بجھ جائیں گے۔ کنسٹرکشن کا کام کرنے والا، مکان بنانے والا، کوٹھی بنانے والا کہتا ہے یہ سیمنٹ لگاؤ 50 سال عمارت کہیں نہیں جائے گی۔ جس سیمنٹ کے آپ مشورہ دے، گارنٹی دے، وہ عمارت 50 سال کہیں نہیں جاتی۔ اور جو میٹیریل اللہ نے زمین و آسمان میں لگایا، مالک کائنات نے، اللہ اکبر میرے عزیزو، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، مالک کائنات نے جو سارا نظام بنایا، اسے بنا کر سجا کر آپ کو مجھے اس میں بھیج کر بسا کر اگلا اعلان فرما دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، اس سے وفا کی امید نہ لگا کے رکھنا۔ لاہور شہر میں داخل ہو تجھے کنال کنال کی کوٹھی نظر آئے گی، 2 کنال کی کوٹھی نظر آئے گی، ایک مربع پہ تجھے سوئمنگ پول نظر آئے گا، بڑے بڑے تجھے پارک نظر آئیں گے، بڑے بڑے پہاڑ نظر آئیں گے، تجھے بوفے سسٹم نظر آئے گا، بڑے بڑے تجھے مینار پاکستان نظر آئیں گے۔ اے میرا بندہ، کبھی سونا چمک کے تیرے سامنے آئے گا، کبھی ڈالر پاؤنڈ کڑک کے تیرے سامنے آئے گا، کبھی چاندی تیرے پاس سامنے آ کے پھدکے گی، کبھی ہیرا کسی کے انگوٹھی میں نظر آئے گا۔ اے میرا بندہ، اسے حقیقت نہ سمجھنا، اسے زیادہ نہ سمجھنا، دوسروں کی گود میں دیکھ کر اس کی طلب نہ کرنا۔ میں اللہ اس کو بھیجنے کے بعد قرآن میں اعلان کر رہا ہوں، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، جو آخرت میں تجھے انعام عطا فرماؤں گا، جو جنت کا کمرہ میں نے تیرے لیے سجا رکھا ہے، جو آخرت کی نعمت سکون قلبی عطا فرماؤں گا، جو آخرت کی نعمتیں میں روحانی سکون تجھے دوں گا، طرح طرح کے مزے نعمتیں عطا فرما کر ہمیشہ کا سکون دوں گا، اس سکون کے نزدیک یہ دنیا کا سارا مسارا معلوم عطا بتاؤ دنیا قلیل۔ اگر یہ کسی حقیقت کی مالک ہوتی یا کسی حقیقت پر مبنی ہوتی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میرے نبی کی فاطمہ اپنی شادی کے وقت 17 پیمد والا دوپٹہ پہن کے رخصت نہ ہوتی۔ کپڑا
کسے اچھا نہیں لگتا میرے عزیزوں؟ موسم سرما گرما کے ملبوسات کسے اچھے نہیں لگتے؟ کیپی کسے اچھا نہیں لگتی؟ کاٹن کسے اچھا نہیں لگتا؟ چیئرمین کا لٹھا کسے اچھا نہیں لگتا؟ لیکن تیرے میرا کپڑے کا معیار ہے سید المرسلین رحمت للعالمین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، اے عائشہ کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ ساتھ نبھانے کا اکٹھے ہونے کا طریقہ نہ بتلا دوں؟ اللہ کے نبی بتلا دو۔ فرمایا عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے جوڑے پہ پیوند نہ لگ جائے۔ ابھی موسم گرما شروع ہوا چاہتا ہے، موسم سرما کی جتنی ورائٹی ہے ایک کی خریداری پہ 2 ملیں گے، ایک کی خریداری پہ 4 ملیں گے، ایک کی خریداری کے بدلے 4 لینے والی حوصلہ رکھ، ہمت کر، تیرے اندر 4 جوڑے لینے کا جی گردہ پہننے کا ہے، قیامت کے دن ان 4 کے حساب دینے کا بھی تجھے جی گردہ رکھنا پڑے گا۔ جو چیز فالتو گھر میں پڑی ہوئی سال سال گزر گئی استعمال کے زمرے میں نہیں آتی، کیوں علماء اکرام سے نہیں پوچھتے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کیا میں آپ سے مدرسے کے لیے زکوٰۃ کا سوال کروں؟ آپ میں اپنے جسم کی زکوٰۃ نہیں دیتے، مال کی زکوٰۃ دینے کو کون تیار ہوگا؟ 5 وقت کی نماز کا سجدہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے، اللہ کا حق ہے۔ جس بندے نے آج کل پرسوں ترسوں زندگی کے 25 سالوں میں اللہ کا حق نہیں دیا، اسے شرم ہی نہیں آتی؟ اسے تو چاہیے کہ منہ پر نہ کرے۔ جو 25 سال سے خدا کا حق نہیں دیتا اسے اللہ سے حق مانگنے میں غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تیری تھی کب جو آج اس پر حق جتلا رہا ہے؟ کبھی کورٹ کا سہارا لیتا ہے، کبھی وکیلوں کا سہارا لیتا ہے، کبھی پنچایتوں کا سہارا لیتا ہے، کبھی برادری کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسے بے وقوفوں کی دنیا ہے جو تیری ہے ہی نہیں اسے زبردست تیری ملکیت میں دیتے ہیں۔ جب زمین کے اوپر تھا زمین تیری نہیں میری نہیں تیری، جب زمین کے اندر چلا گیا کہتا اب یہ 4 گز زمین کا مالک بن گیا۔ اللہ اکبر، یہ حقیقت تو تجھے اللہ غنی، یہ حقیقت تو تجھے قبر کے اوپر زمین کے اوپر سمجھ کے آنی چاہیے تھی، لیکن کتنا عقل کا مارا، جس حقیقت کو زمین کے اوپر سمجھنا تھا آج کفن میں لیٹ کے وہ حقیقت سمجھ آئی، اب کیا فائدہ؟ اللہ اکبر، اب تو سارے کا سارا معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ میت کو قبر کے اندر اتار دیا، ایک سرانے کھڑے ہو گیا، ایک پیتیوں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ مسنون حضور نے فرمایا ایمانیات سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جائے، ان کو سنایا جائے تاکہ حساب و کتاب میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کو حکم اپنی جگہ، اس سے کوئی منکر نہیں۔ جب وہاں کھڑا ہو کے کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ادھر پڑھ رہے آمن الرسول، ایمان لایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ۔ میرے عزیزو، فرشتے جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں اور مرنے والے پہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں یہ چیزیں جو اس وقت اوپر پڑی جانی چاہیے تھی، یہ چیزیں تو تجھے قبر میں ساتھ لے کے آنی چاہیے تھی۔ تو کتنا نکما نکلا، آکسفورڈ کے ہوتے ہوئے، پنجاب کالج کے ہوتے ہوئے، بڑے بڑے دینی دنیاوی اداروں کے ہوتے ہوئے، جن چیزوں کا حساب، جن چیزوں کو اولاد کے پلے چھوڑ کے آیا، حساب تو دے رہا ہے، اور جن چیزوں کو تجھے ساتھ لے کے آنا چاہیے تھا، آج وہ چیزیں مولوی تجھے سنا سنا کے قبر میں نصیحتیں کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو تیرے ہونٹوں پہ لکھی ہونی چاہیے تھی۔ جب آتے منکر نکیر قبر کے اندر تو کفن سے منہ نکال کے تو کہتا کیا پوچھنے آئے ہو؟ اللہ اکبر، کس رب کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ اس رب کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضرت رابعہ بصری کسی کے خواب میں آئی، کہنے لگی کیا بنا کا بیڑا پار ہو گیا؟ کہا کیسے؟ اللہ اکبر، فرشتے قبر میں آئے اور کہا من ربک یا رابعہ؟ میں نے کہا میں تو بعد میں بتاؤں گی، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے مسکرا کے کہنے لگے وہ اپنے رب کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ کہا واہ جی واہ، مزہ نہ آ گیا؟ 7
آسمان سے دوڑے لگا کے میری قبر میں آئے، تم 7 آسمان سے اتر کر رب کو نہ بھولے، میں 4 فٹ زمین کے نیچے اتر کر جس رب کو ساری ساری رات رو کے یاد کیا کرتی تھی، جس رکوع سجدوں میں رب کو یاد کیا کرتی تھی، میں 4 گز نیچے آ کر اس رب کو کیسے بھلا سکتی ہوں؟ تو وہاں سے نہیں بولنے، میں یہاں سے بھول جاؤں گی؟ فرشتوں کو پوچھنا نہ پڑے، تیرے کفن کی خوشبو بتائے کہ 24 گھنٹے میں غلام رسول بن کے آیا۔ ابھی کوئی ختم نبوت کی اللہ نہ کرے، کوئی کافر گستاخی کر دے تو بازار والے بازار بند کر کے، دکانوں والے دکانیں بند کر کے، گاڑیوں والے ہڑتال کر کے، اسکول کالج والے میرے عزیزوں اپنے اسکول کالج بند کر کے اس روڈ پہ کھڑے ہو کے کیا کریں گے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی۔ گھر میں ہے کپڑا ماپتے ہوئے، سودا تولتے ہوئے، بیوی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، بچوں کو اللہ اکبر قرآن والی زندگی سے دور کرتے ہوئے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول چہرے پر ہے، سر کے بالوں میں ہے۔ میرے عزیزوں جو قول کا سچا پکا نہ ہو، بات کا جھوٹا ہو، دنیا اس کے 10 روپے پہ اعتبار نہیں کرتی۔ جو بات بات پہ جھوٹ بول لے، اللہ اس کے کلمے کا کیسے اعتبار کرے گا؟ سوچو تو صحیح، کہاں بیٹھے سو کر؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ شیشے کے آگے بیٹھ کر 4 گھنٹے کس کو دھوکہ دیا؟ مجھے دیا۔ کھڑے ہو کے پیشاب کیا، استنجا نہ کیا، روڈوں کے کنارے کر کے گیا، کس سے چھپ کے؟ عوام سے چھپ کے؟ چاہیے تو میرے سے چھپنا تھا، کس کو دھوکہ دیا؟ 40% سیل، 50% سیل، غریبوں کے حلال کی کمائی سے۔ اللہ اکبر، تو نے مذاق کیا، کھلواڑ کیا، کس کو دھوکہ دیا؟ ریکسیل کی چیز چمڑے میں بیچی۔ میرے نبی نے ریاست مدینہ میں، اللہ اکبر، مدینہ کے اندر بازار کا، میرے عزیزوں بازار کی ابتدا کی، اعلان کر دیا خبردار جو دکھاؤ گے وہ دینا پڑے گا، جو چیز بتلاؤ گے وہی دینی پڑے گی۔ عرب کا دستور تھا، جب لوگ میرے عزیزوں مختلف ممالک سے آیا کرتے تھے، ایک شہر سے چیز لی، اگر ان کے پاس 100 روپے ہوتا تھا، 20 کی چیز لی، 80 بچائے، دوسرے ملک کے اندر جا کر 25 کی بیچ دی، وہاں 30 کی لے لی، 70 بچائے۔ لیکن جب مدینے کے اندر، وہ کیوں لیتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ ہم ان کو نہیں جانتے، ہمیں نہیں جانتے، کہ ہمیں دھوکہ دینے میں بڑی ان کو آسانی ہوگی، یہ بات بات پہ وعدے کر کے اللہ اکبر یہ ہمیں دھوکہ دے جائیں گے، اس لیے تھوڑا لو، اگر ٹھیک ہوا تو آئندہ لے لیں گے، ورنہ چلو تھوڑا نقصان ہوگا۔ لیکن جب مدینے میں آتے تو سارے کا سارا خرید لیتے، اللہ اکبر، جب خرید کے جاتے پھر سارے اپنے رشتہ داروں کو بتلاتے، یمن میں نہ جانا، شام میں نہ جانا، تجارت کرنی ہو مدینے میں جانا۔ ایک ایسا محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاروبار بتلا کے گیا، جو دکھاتے ہیں وہی دیتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کے مال میں نفع ہوتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، انسانوں کے روح میں اگر تم نے فرشتے دیکھنے ہو، جاؤ مدینے کے بازار میں جا کے دیکھ لو، وہاں دکاندار نظر نہیں آ رہا، بلکہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ قرآن پڑھنے میں زبان ٹوٹتی ہے، یہ تو دکان پہ لکھ دیا واحد کلام واحد دام، یا تو عربی سرے کو یاد آ گئی، قرآن پڑھتے کیوں یاد نہیں آتی؟ ہے شریعت کے کسی کونے میں، علماء اکرام سے تجارت کا طریقہ پوچھو، کیا یہ لکھنا جائز ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا؟ میں پنجابی آپ پنجابی، میں اردو آپ اردو، جوتے والے کی دکان پہ چلے جاؤ، کپڑے والے کی دکان پہ چلے جاؤ، ایسی مارکیٹ کی بولی بول لے گا جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ مارکیٹ کے اندر 500 روپے کا جوتا لینے والے کو دھوکہ نہیں دے رہا، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جب فرشتوں نے جہاں آج جو بول رہا ہے اس
کی سمجھ میں نہیں آ رہا، قیامت کے دن تو بولے گا اللہ اکبر، وہ کہے گا میری سمجھ میں کوئی نہیں آ رہا۔ اٹھاؤ اٹھاؤ میرا عزیزو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، 1800 سال تک کہتا رہے گا اللہ اکبر۔ 19ویں سال 1900 سال کے ابتدا میں آواز آئے گی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کیا بھوک رہا ہے اللہ اکبر، مجھے سمجھتے ہوئے بھی سمجھ کوئی نہیں آ رہا ہے، چل بھاگ اپنا منہ بند کر۔ تیری میں اس وقت سنتا جب تو غریب کی سنتا، ٹوٹے بٹن تھے، قمیض پسینے کی وجہ سے چھی چکی تھی، تگاریاں اٹھا اٹھا کے ہاتھ میں کھردرا پن تھا، بار بار اپنے پھٹے رومال سے پسینہ صاف کرتا تھا۔ چٹے جوڑے کو اس نے تیری دکان پر آ کے ہاتھ لگایا، کہا ہاتھ نہ لا میلا ہو جائے گا۔ یہ منظر سارا میرے سامنے تھا، کی پائے 200 روپے میٹر، یار 125 لا لے، تو نے یوں کندھے پہ مار کے دھکا، چل 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 تھلے چل اگلی دکان تے جا۔ فرشتوں اگر یہ بول لے بول تو بولنے نہیں دوں گا، اگر یہ بول لے تو ایسا دھکا مار کے زمین پہ پھینک نہ اٹھنے نہ پائے۔ روزہ رکھا، آ رہا رمضان، روزہ رکھا، احسان کیا گاہکوں کے اوپر، پتہ نہیں کتوں آ جاندے نے، روزے ہیں تینوں پتہ نہیں ساڈا روزہ ہے، حاجی صاحب نو پریشان کرتا، گلے سکا دیتا، نہیں لینا سی تھان کیوں کھلوائے۔ اتنا اول فول بک جتنا رات اور تراویح کی نیکیاں تیرے پاس ہو۔ حاجی صاحب آئیٹے سیزن ہے، پیسے کمان کا سیزن ہے، نیکیاں بیڑا غرق کرنے کا سیزن ہے، چلے چلو اپنے گھر اللہ اکبر۔ وہ جوس لائے گا جس کے اوپر میڈ ان کی چٹ لکھی ہوئی ہوگی، جس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوگی، جو 1 نمبر مال ہوگا۔ تو ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گیا مزدور کے لفافے میں 2 نمبر مال ڈالتے ہوئے؟ تجھے پتہ نہیں تھا اس غریب کی غریبڑیوں نے بھی روزہ رکھا، تجھے پتہ نہیں تھا، تجھے رات کے وقت پروٹھا مکھن پسند نہ آیا، انہوں نے پیاز سے روٹی کھا کے روزے رکھے، تو ہوتا کون ہے ان کے روزوں کو ضائع کرنے والا؟ تو ہوتا کون ہے انہیں بستر پہ ڈالنے والا؟ تیرے 10 روپے کے پرافٹ نے کئی گھروں سے جنازے نکال دیے، آج میرے دربار میں کیا لینے آیا؟ سموسوں کی قیمتیں آسمانوں پر، پکوڑوں کی قیمتیں آسمانوں پر، چنے چاٹ کی قیمتیں آپ میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، یا کوئی شیطان آ کے کر رہا ہے یا فرشتہ آ کے کر رہا ہے؟ کب تک یہ اندر کا بھوبا بھرے گا؟ کب اندر سے آواز آئے گی بس بہت بھر گیا، حل بھی مزید، حل بھی مزید؟ دادے کا بھی یہ نعرہ تھا، باپ کا بھی یہ نعرہ تھا، اگے بیٹوں کا بھی یہ نعرہ ہے، کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دو گے؟ اتنا پیسے سے لگاؤ نہ کر کہ کفن بھی اس پیسے سے بدبودار ہو جائے، فرشتے لے جانے کو تیار نہ ہو۔ بدبودار روح کو، گناہوں کی جس میں سے بدبو آتی ہے، دھوکے کی، فریب کی، دشمنی کی، عداوت کی، ہر وقت چک چک بک بکی، زبان درازی کی، بیٹیوں کی حق تلفی کی، بہنوں کے حصے کی، جس کفن سے بدبو آتی ہے خدا کی قسم اس کا ٹھکانہ علیین نہیں ہوا کرتا، اس کا ٹھکانہ سجین ہوا کرتا ہے، تھلے اوپر نہیں۔ باپ مرا، 1 لاکھ روپے کے ٹینٹ لگے، 2 لاکھ روپے کا کھانا قرآن خوانی پہ کھلایا، یہی پیسہ اس کی بیٹی کو وراثت میں حق دیتا، یہی پیسہ اس کی بہن کو، اپنی پھپھی کو وراثت کا حق دیتا۔ باپ مر گیا، پھپھی جی باپ کی جائیداد میں تیرا حصہ ہے، باپ سے دیا نہ گیا، ہم جنازہ اٹھنے سے پہلے کہتے دیں گے تاکہ ہمارے باپ کی مٹی کے اوپر حق کا بوجھ نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ وگرنہ میرے پیارو، میں نفع کی بات اور فائدے کی بات بتلا رہا ہوں، اللہ سب کا وارث، دیوں کا بھی وارث ہے، بچوں کا بھی وارث ہے۔ یہ بگے وال چٹے بال آنے سے پہلے پہلے وراثت نامہ لکھ دو، اپنی زندگی میں تقسیم کر کے چلا جاؤ، ورنہ قبر میں دینا اوکھا ہو جائے گا۔ کوئی قبر پہ پھیرا نہیں مارتا، سناٹے پڑے قبرستان کے اندر، جاؤ نہیں یقین آتا، انسان تو دور کی بات ہے، ہم نے قبروں کے کبوں کے اوپر کتوں کو بیٹھا دیکھا ہے۔
میرے پیاروں مفید مشورہ، بے شک ایک مرلے کا لاہور میں مکان کیوں نہ ہو، 4 بیٹا بیٹیاں حق دے جا، دنیا کے مکان کے بارے میں نہ سوچ، اس مکان کے بارے میں سوچ لے جس کو بنانے والا اللہ ہے۔ میرے پیاروں جو چیز اللہ نے دی کوئی نہیں اس پہ زبردستی نہ کرنا، اور اس کے حصول کے نہ ہونے پر نہ شکری نہ کرنا۔ اللہ سکھ کے ٹکڑے کھلائے شکر کر کے دکھا دینا، اللہ اکبر اپنے اندر کو سمجھا کے صبر کر کے دکھا دینا۔ ایک ایک لڑ میں ایک ہاتھ میں شکر کا دامن لے لے، دوسرے ہاتھ میں صبر کا دامن لے لے، حوض کوثر پر محمد اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ہونٹوں کے لگائیں گے، ورنہ اپنے ہاتھوں میں نہ شکری کی، حرام روزی کی، گناہوں کی بدبو نہ لے کے جا۔ خدا پاک کی قسم جام کوثر تو دور کی بات ہے، حوض کوثر کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیا جائے گا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تو حکم کرتا ہے انصاف کا۔ انصاف یہ نہیں اللہ اکبر کہ لینے دینے میں انصاف ہو، دو بیووں میں انصاف ہو، عقائد کے اندر عقیدہ توحید میں انصاف ہو، چھرا چل جائے قتل کر دیا جائے، کربلا کے شاہ سوار کی طرح نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا جائے، یا ابشے کے بلال کی طرح دھاگتے انگاروں پہ لٹا دیا جائے۔ عقیدہ توحید میں انصاف کرنا، مار دھاڑ دیکھ کر پھسل نہ جانا، بلکہ تیرے جسم کے ٹکڑے ہو جائے، رگوں کا خون خشک ہو جائے، زبان کے اندر حرکت باقی ہو تو اس زبان سے پڑھ کے سنا دینا لا الہ الا اللہ، اللہ کا حق ہے یہ۔ ہالینڈ کے ویزے کی خاطر، سویڈن کے ویزے کی خاطر قادیانیوں والے خانے میں سائن تو دور کی بات ہے، ایسے فارم کو اپنی ٹیبل پر بھی نہ رکھنا، خدا پاک کی قسم پڑھ کے بھی نہ دیکھنا، کیا پتا تیرے ہاتھ میں آنے سے روزے والا محمد عربی ناراض ہو جائے۔ مولوی صاحب کوئی بات نہیں، میں نے کون سا کیا ہے، میں تو پوچھا ہی تھا میں نے کون سا کیا ہے، میں تو وہاں جا کے کسی کے تہوار میں کھڑا ہی ہوا تھا، میں نے کوئی کیک تھوڑی کاٹے تھے، میں نے تو جا کے کیا ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کے سنا دیا۔ بیٹے نے ہوں کی نہ کی نہ ہاں کی، بیٹا کہنے لگا ابو جی اگر ایسے ہو جاتا، حضرت عمر کی تلوار نیام سے باہر نکل آئی، ورنہ عمر کے گھر میں حضور کا فرمان سنایا جائے اور میرا بیٹا کہ ایسا نہیں تو ایسے ہو جاتا، آج فیصلہ ہو جائے گا یہ اس گھر کی چھت کے نیچے بیٹا رہے گا یا باپ رہے گا، دونوں کو سو ایک اس گھر کی چھت کے نیچے سے جانا پڑے گا۔ گھر والے کہنے لگے عمر اللہ تیرا بھلا کرے، ہم کوئی گستاخ رسول ہو سکتے ہیں، ہم نے تو اس طرح کہہ دیا یہ نہیں تو یہ ہوتا، آپ نے فرمایا میری نظروں سے اوجھل ہو جا۔ گھر والے سمجھانے لگے بیٹے گھر سے باہر چلا جا، تو عمر کا بیٹا گھر سے چلا گیا، سیدھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ گیا، کنڈی بجائی، کون بھتیجا؟ جی چاچا ابو بکر، آج ابے نے ناراض ہو کے گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ یہ بات تھی اس پر میں نے یوں کہہ دیا، اللہ کی قسم شک نہیں ہے، عقیدہ توحید بھی مضبوط، رسالت بھی، بس یوں کہہ دیا اگر یہ ہو جاتا تو باپ کو یہ جملہ برداشت نہ ہوا، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ شامنوں والے ابو بکر عائشہ کے ابا جان نے ہاتھ پکڑا، حضرت عمر کے پاس لے گئے، عمر کیا ہوا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس طرح تھوڑی کرتے ہیں، جوان اولاد کو گھر سے تھوڑی نکالتے ہیں، جا معاف کر دے، تو نے اپنے نبی کا ظرف نہیں دیکھا، تو نے اپنے نبی کا حوصلہ نہیں دیکھا۔ حضرت عمر کی اکھیاں برس پڑی، کہ صدیق تیری نبی نے نہ موڑی، تیری میں کیسے موڑوں گا، جا میرے تیرے کہنے پر معاف کر دیا، لیکن ایک بات بتا، یہ معاملہ تیرے گھر میں ہوتا، میری جگہ تو ہوتا اور اس کی جگہ تیرا بیٹا ہوتا، اگر تیرا بیٹا حضور کے فرمان پہ لیکن کہتا ابو بکر تو کیا کرتا، میں کیوں وہاں صدیق نہ کہوں، میں کیوں مصطفیٰ کا ہم سفر نہ کہوں؟ صدیق اکبر نے نیام سے تلوار باہر نکالی، فرمایا عمر تو نے تو گھر سے نکال دیا، اگر میرا بیٹا ہوتا صدیق کی تلوار اسے دنیا سے نکال دیتی۔ ہم کیوں صحابہ کو اپنے ایمان کا معیار سمجھتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہو گئی، لٹ گئے، پٹ گئے، گھر قربان کر دیے، اپنے بچے قربان کر دیے، کٹ گئے، تیل
کے کڑاہوں میں جل گئے, اپنا قیمہ کروا لیا. پھر بھی جا 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 احد کے میدان سے پوچھ, ایک محمد سے عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی صحابی حضور کے پیروں پر, تلیوں پر اپنا رخسار رگڑ رہا ہے. حضور نے فرمایا پانی چاہیے کہ نہیں, کھانا چاہیے کہ نہیں, دوا دارو چاہیے کہ نہیں. پھر کیا للچائی للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. کہا محبوبہ آپ میرے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو, اتنا پوچھ کے بتا دو کیا میری اس حالت پہ اللہ راضی ہے. رحمت والے نبی کی اکھیاں برسی. فرمایا جبرائیل آ گیا اور کہہ رہا عرش والا بھی راضی, روزے والا راضی. صحابی اچھلا اور حضور کی جھولی میں گرا, کہنے لگا فزت برب الکعبہ, اگر وہ اور یہ راضی ہو گیا تو کعبے کے رب کی قسم اس کٹے ہوئے وجود سے میں راضی ہو گیا, میں خوش ہو گیا. اور وہ کٹ کے راہ خدا سے راضی ہو کے چلے گئے. اب کھا کھا کے کپے بڑھ کے بھی اللہ سے ناراض ہو کے بیٹھے. بتاؤ بتاؤ پھر اس کی ہماری لڑائی ہوگی کہ نہیں؟ ایک روٹی کی اوقات نہیں, چگیر رکھ دیتا ہے. ایک بوٹی کی اوقات نہیں, پورا مرغ روز کر کے رکھ دیتا ہے. بنیان کی اوقات نہیں, چار چار کپڑے پہنا دیتا ہے. پھر بھی نہ شکری. اے بندے یہ تو میرا پیار ہی سمجھ, اے بندے یہ میرا رکھ رکھاؤ ہی سمجھ, اے میرا بندہ یہ بھرم ہی سمجھ. تیری اتنی سی ہوا لیک ہو جائے, اتنی سی بات باہر چلے جائے, تیرے دوست تجھے نہیں چھوڑتے. میں اتنے بڑے گد کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہوں, اگر میں نے پردہ ہٹا دیا تو میرا بندہ تیرے جنازے کو بھی ہاتھ لگانے والا کوئی نہ ہوگا. اگر موت کے وقت تیرے جسم سے بو آنے لگ گئی تو لوگ دور کے نہیں, محلے کے نہیں, پڑوسی کے نہیں, تیرے اپنے تیرے پر باڈی سپرے کرنا شروع کر دیں گے. پھر میں تیری اوقات دکھاؤں گا. تیرا بچہ منہ پہ کپڑا رکھ کر تیرا کن تجھے کندھا دے گا, تیرا بھائی تیرے قریب نہیں آئے گا. لوگ اشارے کر کے کہیں گے بڑی بدبو آ رہی. اللہ اکبر, تیرے جسمانی اعضاء کو اتنا تنگ کر دوں گا کہ بیٹے کہیں گے چاچا جی جنازے کا ٹائم تو 1:30 بجے تھا, 12:30 نہ اٹھا لے, پیٹ نہ پھٹ جائے, پیٹ بڑھ گیا, ناک سے خون, پوٹی کی جگہ سے اگر خون نکال دو. اللہ اکبر, تیرے بیٹے تیری قبر کو بھول جائیں گے, لیکن یہ تیرے عیبوں کو قیامت کی صبح تک تیری دنیا نہیں بھول پائے گی. بس کر, ہولی نیوی رہ کے اوقات میں رہ, میری طرف نہ دیکھا کر. جب تک جھکا رہتا ہے میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, جب تو یوں دیکھتا ہے پھر سارے کنیکشن کے بٹن کھل جاتے ہیں. پھر زمین بھی چیخیں مارتی ہے, آسمان پہاڑ بھی چیخیں مارتے ہیں. رب اشارے کر, یہ خدائی فوج حملہ کرے, اس کا کخ بھی دنیا کے اندر نہیں بچے گا. دکھایا نہیں میرے سیلاب آیا. جن ڈیروں میں بیٹھ کے لوگوں کی عزت کے فیصلے کرتے تھے, ان ڈیروں کے اندر میں نے قبریں بنانے کی جگہ بھی ختم کر دی. جاؤ سانگڑ کے مکینوں سے پوچھو, ٹنڈوالا یار کے باسیوں سے پوچھو, توسا کے رہنے والوں سے پوچھو, میتیں اٹھائے کندھے پہ پھر رہے تھے, قبر بنانے کی بھی جگہ کوئی نہیں تھی. یہ وہ لوگ تھے, اے میری اے میرے پیو دیے, یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی بنیوں کے اللہ اکبر اتنے حصے کو بھی اپنی زمین میں لیتے تھے. ساڈے پیو دا رستہ ہے, رستے لوگوں کے لیے بند کر دیتے تھے. واہ عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلی میں سے گزرے, ایک صحابی کا مکان کا تھڑا بڑا ہوا دیکھا. اور وہ صحابی کون ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہے. 1-2 اینٹ کا حصہ باہر نکلا ہوا تھا. حضرت عمر نے دروازہ بجا دیا, ابو سفیان جی کہ جی اس تھلے کو اندر کر لو, دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں ٹھڈا نہ کسی کو لگ جائے, انسان کیا جانور کو نقصان نہ ہو جائے. عمر میرا مکان ہے. فرمایا مکان آپ کا, لیکن مسلمانوں کے آمد و رفت کی جگہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر آپ کے پاس ہتھوڑا ہے ٹھیک ہے, ورنہ عمر کے پاس ہاتھ بھی ہے, توڑا بھی ہے. یہ خدمت میں کروں گا. یہ کون ہے؟ رسول اللہ کا سسر ہے. یہ کون ہے؟ جس کا بیٹا کاتب وحی ہے. یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. میرے عزیزو, جس کی دھی محمد کے گھر کی رانی ہے. اللہ, سسر ہوتا ہے. حضرت عمر یہ تھلا تھوڑا سا اندر کر لو. ابو سفیان نے غصہ نہ کیا, کیوں نہ کیا رضی اللہ عنہ نے, میں حضور کے روضے پہ جا کر شکایت کروں گا. حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا,
آپ نے سینے سے لگا کے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. کہا عمر اللہ تیرا بھلا کرے تو نے آخرت کی شرمندگی سے بچا لیا. اے عمر اللہ اکبر، یہ غم کا آنسو نہیں، یہ خوشی کا آنسو ہے. عمر تو نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، پتہ نہیں زندگی کس کے ساتھ بے وفائی کرے گی. اگر میں چلا گیا تو جا کر تیرا عدل و انصاف اس روزے والے کو بتاؤں گا اور کہوں گا محمد جو عمر خدا سے رو رو کر تو لے کر ہمیں دے کے گیا، وہ عمر تیرے جانے کے بعد بھی اللہ کی دھرتی پر قرآن کے فیصلے سنا رہا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. جاؤ تو صحیح گہرائی میں ہے کیا؟ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس سے آگے بات ہی کوئی نہیں. اچھا ایک بات تو بتاؤ، سر کے بال انسان کے سر سے اڑ جائے نکلی لگواتا ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں انسانوں کے ہے، پتہ نہیں جانوروں کے. اسے پتہ ہے اس نے بال یہاں دیے، یہاں دیے، یہاں دیے، یہاں دیے، یہاں کیوں نہیں دیے، یہاں کیوں نہیں دیے، یہاں کیوں نہیں دیے؟ فرمایا یہاں مجھے اچھے لگے میں نے دے دیے. اے بندے میری اچھائی پر اللہ اکبر تنقید کی انگلی نہ اٹھانا، یہاں ہے تو یہاں رہنے دینا. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس اعزاز کے ساتھ اللہ اکبر میں نے تیری نسبت کو محمد الرسول اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. کل اتوار کا دن، آج میرے عزیزوں کل اتوار کا دن ہے. اللہ اکبر، عقل بھی خراب ہو جائے گی، نسل بھی خراب ہو جائے گی. لوگ پارکوں میں جائیں گے حضور کی سنت پہ حملہ کر کے، سسرال جائیں گے نبی کی سنت پہ حملہ کر کے. میرے عزیزوں بتاؤ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، اس نبی کی سنت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے یہ جملہ کہتے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ دسترخوان پر بیٹھتے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک شیخ الحدیث صاحب فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ منہ پھیر لیا. اور پھر صحیح کے پاس آئے، آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا تیری شکل دیکھ کر سلام کا جواب نہیں دیتا. یہ کیا ہے؟ مونچھیں بڑھائی داڑھی کٹائی. کہنے لگا میرے باپ میرے خدا کسرا کا حکم ہے کہ مونچھیں بڑھاؤ داڑھی کٹاؤ. حضور کے ماتھے پر سرخی آ گئی، آنکھوں میں سرخی، چہرے پر جلال آ گیا. فرمایا تیرا خدا داڑھی کٹانے کا حکم دیتا ہے، میرا خدا داڑھی بڑھانے کا حکم دیتا ہے. سید جاوید شاہ صاحب فیصل آباد والے یہ کہہ کے رونے لگ گئے. فرمایا آج بھی کوئی گستاخ رسول داڑھی مونڈا حضور کے روزے پر جا کے سلام کرتا ہے، جواب تو دور کی بات ہے. جس طرح اس داڑھی مونڈ کو دیکھ کے منہ پھیرا تھا، حضور روزہ انور پر بھی ایسے داڑھی مونڈ کو دیکھ کے اپنا چہرہ پرلی طرف فرما دیتے ہیں. میرے آقاؤں کے مدت ہوئی ہے تیری راہ میں پلکیں بچھاتیاں بچھاتے بچھاتے. کس گھر کے اندر بلا رہا ہے؟ ہر کمرے میں تاش، درازوں میں تاش، الماریوں میں سگریٹ کی ڈبیاں، 56 60 انچ کی LCD LED. اس گھر میں آئیں گے حضور؟ نبی تو بتاؤ کس گھر میں آئے؟ مدینے میں نبی کی سواری آئی، طلع البدر علینا کی صدائیں آئی، جئت بالامر المطاع کی صدائیں آئی، ایھا المبعوث فینا کی اللہ اکبر آوازیں آئی. یہ کون ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کپڑے بھی جس کے میلے، ویڑا بھی جس کا کچا. اپنے گھر آئے، کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے. بیوی کو رونے کا احساس ہوا، کہنے لگے ابو ایوب اللہ تیرا بھلا کرے، نہ میرے روٹی کا شکوہ، نہ کپڑے کا شکوہ، نہ کچے ویڑے کا شکوہ کیا، رو کیوں دیا؟ کہنے لگا تجھے پتہ ہے مدینے کی گلی میں جھانک کے دیکھ، کوئی جھاڑو دے رہا، کوئی پانی کا چھڑکاؤ کر رہا. آج تخلیق وجہ کائنات آ رہے ہیں، کیا پتا کس کے ویڑے کو ڈیرے کو اعزاز بخشے. رو اس لیے رہا نہ میں اس قابل، نہ میرا کچا ویڑا اس قابل. بیوی تھی کہتے ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. بیوی اٹھی، بانڈی کا بالٹا برتن لیا، ابو ایوب انصاری کے ہاتھ میں پکڑا دیا رضی اللہ عنہ. خود جھاڑو لی، کہا جائیو نا صاحب نے کنویں سے پانی بھر کے لا. کہا کیا
کرے گی کہ تو بھر کے تو لا، پانی سے پانی بھر کے لائے. اتنی بیوی نے گھر والی نے اللہ اکبر زوجہ ابو ایوب نے گھر کا ویڑا صاف کر دیا، تھڑا صاف کر دیا کہ جہاں سے میں نے جھاڑو کی ابتدا کی وہاں سے پانی کا چھڑکاؤ کرتے کرتے دروازے پر آ. جب جھاڑو سے گند خاں صاف کر دیا اور پانی سے ویڑا میرے عزیز تر کر دیا، بالٹا خالی جھاڑو کونے میں رکھی. ابو ایوب انصاری کی بیوی کہنے لگی اب آ جا دوسرا کام کرے کہ کیا؟ اپنے پاس بٹھا لیا، جھولی پھیلائی کہ تو بھی دامن پسار لے، آج میں دعا کروں گی تو آمین کہنا. ابو ایوب کہتے میں پریشان ہوا کہ میری بیوی نے ہاتھ اٹھائے، اس نے پہلا جملہ کہا اللہ جو ہمارا کام تھا ہم نے کر دیا، جو تیرا کام اللہ تو کر دے. جسے معراج پر راتوں کو عرش وہ اللہ پر بلاتا ہے، آج میرے کچے ویڑے میں قدم رکھوا کر قیامت کی صبح تک ہمارے نصیب جگا دے. ابو ایوب کہتے میرے یوں کر کے خدا وحدہ لا شریف کی طرف دیکھا، میری آنکھوں کے منظر سے پتہ لگ گیا ابو ایوب آسمانوں کو چیرتی ہوئی دعا اللہ کے قدموں میں پہنچ گئی. فرمایا جس گلی میں میرا مکان تھا اسی گلی میں حضور کی ڈاچی آئی. ہر کوئی آرزو کر رہا تھا جس کے دروازے سے جاتی وہ مایوسی کے ساتھ دروازے کے ساتھ لگ جاتا کہ جب میرے ویڑے کے پاس سے میرے ڈیرے میرے مکان کے پاس حضور کی ڈاچی آئی اللہ اکبر اس کے قدم رکے. ابو ایوب کہتے میرے دل کی دھک دھک رک گئی، میرے دل کی دھڑکن رک گئی. عرش والے غریب کی کلی کی لاج رکھ لینا، آج پھٹے ہوئے دامن کی لاج رکھ لینا. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں جب اونٹنی نے یوں کر کے رخ پھیرا اور اپنا سر میرے دروازے کے اندر کیا، میرا دل اندر سے چھلکنے لگ گیا. اللہ اکبر میں زمین سے اٹھ کے پھدکنے لگ گیا. جب حضور نے یہ پوچھا یہ مکان کس کا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا تیرے غلام ابو ایوب انصاری کا. کہ ابو ایوب مبارک ہو، آج تو میزبان بن گیا، سارے نبیوں کا سردار آج تیرے گھر کا مہمان بن گیا. دامن ابو ایوب انصاری والا ہونا چاہیے، جذبہ اس کی گھر والی والا ہونا چاہیے، کنیکشن اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے. خدا پاک کی قسم پھر نبی گھروں میں نہیں آتا، نبی سینوں میں آ جاتا. بس میرے پیاروں میں آپ حضرات سے اور کیا عرض کروں، لاہور کے روشن ضمیروں، آپ لاہور جیسے شہر کے اندر رہتے ہو، اتنے روشن ضمیر شہر کے اندر رہتے ہوئے پھر بھی جہنم کی طرف رخ کیا ہوا ہے. ایمانداری سے بتلاؤ، جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا فکر نہیں، اللہ اس قوم کو اس حالت کے اوپر ڈال دیتا ہے. آج نظریات بدلو، اپنی فکر بدلو، اپنی سوچ بدلو. جن کے لیے تم روڈ بلاک کر کے روڈوں پر آتے ہو، اللہ کی قسم وہ دنیا میں بھی دھوکہ دیں گے، آخرت میں بھی دھوکہ دیں گے. اور میرے عزیزوں روڈوں پر آنا چھوڑ دو، مصلے پر آنا شروع کر دو. جب مصلے پر آنا سیکھ جائیں گے اللہ دنیا بھی دیں گے، آخرت بھی عطا فرمائیں گے. ایک شخص میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے مولانا جی، میں نے کہا جی کہ میرے لیے دعا کر دو. میں نے کہا کیا؟ کہ اولاد مل جائے، 16 سال ہو گئے اولاد کوئی نہیں. میں نے کہا میڈیکل ٹیسٹ کا سب ٹھیک ہے، گھر والے ٹھیک ہے، دوائی کا چھوڑی کوئی نہیں، ہسپتال کا بھولا کوئی نہیں. میں نے کہا ڈاکٹر کوئی ایسا ہے ہی نہیں جہاں گیا نہ ہو، خیبر سے کراچی تک، بلوچستان سے پشاور تک کوئی ڈاکٹر سینٹر نہیں چھوڑا، کوئی میڈیکل نہیں چھوڑا، کوئی وظیفہ. میں نے کہا وظیفہ بعد میں بتلاؤں گا، ایک ڈاکٹر کا مجھے پتہ ہے اور مجھے پتہ اس ڈاکٹر کے پاس جا کر کوئی اپنی مرض بتائے، نبض دکھائے، وہاں سے خالی نہیں آتا. یوں کان کھڑے ہوئے کہ لگے مولانا وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا 700 سے زیادہ قریب ہے. کہ مولانا اس سے ملنے کا طریقہ کیا؟ میں نے کہا اگر میں اپوائنٹمنٹ لے دوں تو جائے گا. کہ فیس کیا؟ میں نے کہا فیس بھی معمولی سی، غریب بھی دے سکتا ہے، امیر بھی دے سکتا ہے. کہ لگا پھر اسپتال کا نام بتاؤ. پھر میں نے کہا اسپتال کا نام مصلی، وارڈ کا نام اللہ اکبر، اسپتال کا نام میرے عزیزو تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی، ڈاکٹر کا نام اللہ. اور میرے عزیزو فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں، اتنے آنسو نکلے کہ آنکھوں کی دونوں پلکوں کے بال گیلے ہو جائیں. بچہ رو رو کے ہچکیاں لے، ماں باپ کو پھر ترس نہیں آتا، اور بندہ رونے والی شکل بنائے اللہ کو ترس آ جاتا ہے. آ جا میرے عزیزوں، دنیا کے ڈاکٹروں کے
پاس گئے، وہ تھک گئے نسخے تشخیص کر کر کے، بھی علاج بتا بتا کے۔ اس طبیبوں کے طبیب کے پاس آ جاؤ جو ہمارے دنیا کے مرضوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں کے مرضوں کو بھی جانتا ہے۔ آ جاؤ میرے پیارو، مصلے پر بیٹھنا سیکھ لو، اور مصلے سے، دکان سے نہیں، کاروبار سے نہیں، حکومتوں سے نہیں، IMF سے نہیں، ورلڈ بینک سے نہیں، دنیا کے ملکوں سے امداد سے نہیں، مصلوں پر بیٹھ کر اللہ سے لینا سیکھ لو۔ جس کو مصلے پر لینا آ گیا، خدا کی قسم اللہ کے خزانوں سے لینا آ جائے گا۔ آ جاؤ، آج یہی مطالبہ، آج یہی تشخیص میں نے آپ حضرات کے سامنے اس میڈیکل سینٹر کا، میرے عزیزوں، فری میڈیکل کیمپ کا اس وقت اختتام ہونے والا ہے۔ یہ فری کیمپ بند ہوگا، اگلے سال کھلے گا، یا سال میں کئی مرتبہ درس قرآن، درس حدیث، مجالس کی صورت میں کھلتا ہوگا، لیکن اس وقت بھی اب بھی اسی کیمپ کے ڈاکٹر کا، اس فری میڈیکل کیمپ کے میرے عزیزوں، فری کیمپ لگوانے والوں کا مطالبہ یہ کہ ایسا مریض جو گھر سے بھی ٹھیک نہ ہو، باہر سے بھی ٹھیک نہ ہو، ایسے مرض کی تشخیص کر کر نسخہ دے جاؤ، ایسا نسخہ دے کے جاؤ کہ وہ نسخہ قبر کے بعد، مرنے کے بعد قبر میں بھی کارآمد ہو، حشر میں بھی کارآمد ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اور جنت الفردوس میں بھی کارآمد ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، وہ نسخہ یہ، اس دھرتی پر رب کے نظام کو قائم کرو، اللہ کے بندے بن کر رہو، اور اللہ کے نبی کی بات مان کے رہو۔ اللہ کے بندے بن کے رہیں گے، اللہ کو مانیں گے، اللہ کی مانیں گے۔ اگر اس میں کوئی الجھن، کوئی دشواری پیش آئے گی تو اول سے لے کر اخیر تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے رہنمائی لیں گے۔